ساتویں رات۔ جب ساتویں رات ہوئی تو شہرزاد نے کہا، اے نیک بخت بادشاہ، مجھے معلوم ہوا کہ جب مچھلیوں نے باتیں کی اور لڑکی نے چھڑی مار کر کڑھائی الٹ دی اور جدھر سے آئی تھی ادھر چلی گئی، دیوار بند ہو گئی، تو وزیر اٹھا اور اس نے کہا، یہ واقعہ بادشاہ سے ضرور بیان کر دینا چاہیے۔ وہ بادشاہ کے پاس گیا اور سارا ماجرا بیان کیا جو اس کا چشمدید تھا۔ بادشاہ نے کہا، میں اسے خود اپنی آنکھ سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے ماہی گیر کو بلوایا اور ویسے ہی 4 مچھلیاں لانے کا حکم دیا۔ 3 آدمی اس کے اوپر تعینات کر دیے۔ ماہی گیر گیا اور ویسے ہی 4 مچھلیاں لے کر فوراً آ گیا۔ بادشاہ نے اسے 400 دینار دینے کا حکم دیا اور وزیر کی طرف مخاطب ہو کر بولا، اٹھ، مچھلیوں کو یہیں میرے سامنے تل۔ وزیر نے کہا، بصر چشم۔ وہ کڑھائی لایا اور مچھلیوں کو بنا کر کڑھائی آگ پر چڑھائی۔ مچھلیاں اس میں ڈال دیں تو کیا دیکھتا ہے کہ دیوار پھٹی اور اس میں سے خفشی غلام نکلا، جیسے کالی چٹان یا عاد کی قوم کا پسماندہ۔ اس کے ہاتھ میں ہرے درخت کی ایک ٹہنی تھی۔ اس نے بڑی کرخت آواز سے کہا، اے مچھلیوں، تم اپنے پرانے وعدے پر قائم ہو؟ مچھلیوں نے اپنا سر کڑھائی سے نکال کر کہا، ہاں، ہم وعدے پر قائم ہیں۔ غلام کڑھائی کی طرف بڑھا اور اسے اس شاخ سے جو اس کے ہاتھ میں تھی الٹ دیا اور جدھر سے آیا تھا ادھر چلتا بنا۔ بادشاہ اور وزیر دونوں نے دیکھا کہ مچھلیاں کوئلہ ہو گئی ہیں۔ بادشاہ حیران ہوا اور کہا، اس واقعے کا پوشیدہ رکھنا ممکن نہیں، ان مچھلیوں کے متعلق ضرور کوئی بھید ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس ماہی گیر کو بلایا جائے۔ جب وہ آیا تو بادشاہ نے کہا، لعنت ہو تجھ پر، یہ مچھلیاں تو کہاں سے لایا تھا؟ ماہی گیر نے جواب دیا، شہر کے سامنے والے پہاڑ کے نیچے 4 پہاڑیاں ہیں، ان کے درمیان میں ایک تالاب ہے، اسی میں سے میں مچھلیاں لایا ہوں۔ بادشاہ نے ماہی گیر کی طرف غور سے دیکھا اور کہا، دن کی راہ ہے؟ ماہی گیر نے کہا، اے میرے آقا، میرے سلطان، صرف آدھے پہر کی راہ ہے۔ بادشاہ حیران ہوا۔ اس نے حکم دیا کہ لشکر نکلے اور سوار ہو۔ ماہی گیر آگے تھا اور دیہوں پر لعنت بھیجتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ وہ پہاڑ پر چڑھے اور ایک لمبے چوڑے جنگل میں اترے جیسے انہوں نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ سلطان اور سارے سپاہی سخت حیران تھے۔ غرض انہوں نے دیکھا کہ جنگل ہے اور اس کے بیچ میں 4 پہاڑیوں کے درمیان ایک تالاب ہے، اس میں 4 رنگ کی مچھلیاں، لال، سفید، نیلی اور پیلی۔ بادشاہ ٹھہر گیا، اسے سخت تعجب تھا۔ اس نے سپاہیوں اور باقی تمام حاضرین سے پوچھا، کیا تم نے پہلے کبھی یہ تالاب دیکھا؟ سب نے عرض کیا، جہاں پناہ، ہم نے اسے آج سے پہلے نہیں دیکھا۔ انہوں نے بڑے بوڑھوں سے دریافت کیا تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ ہم نے اس جگہ پر تالاب کبھی نہیں دیکھا۔ بادشاہ نے کہا، جب تک میں اس تالاب اور ان مچھلیوں کا بھید نہ دریافت کر لوں، خدا کی قسم ہے میں شہر میں داخل نہیں ہوں گا اور نہ تخت پر بیٹھوں گا۔ بادشاہ نے تمام لوگوں کو حکم دیا کہ وہ ان پہاڑیوں کے آس پاس اتر جائیں اور وزیر کو طلب کیا۔ وزیر بہت زرک، دانا، عاقل اور سیاستداں تھا۔ جب وہ آیا تو بادشاہ نے کہا، میں ایک کام کرنا چاہتا ہوں اور تجھے مطلع کرنا چاہتا ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ آج رات میں اکیلا رہوں اور اس تالاب اور مچھلیوں کے راز کا پتہ لگاؤں۔ تو میرے خیمے کے دروازے پر بیٹھا رہے اور عمرہ، وزراء، خدام اور نوابوں میں سے جو کوئی میرے متعلق دریافت کرے اس سے کہہ دینا کہ سلطان بیمار ہے اور مجھے حکم ہے کہ میں کسی کو اندر نہ جانے دوں، کسی کو بھی میرے ارادے کی خبر نہ ہو۔ وزیر کو طاقت بھلا کب تھی کہ وہ بادشاہ کی بات نہ مانتا۔ بادشاہ نے بھیس بدلا، تلوار لگائی اور ایک پہاڑی کے اوپر چل دیا۔ باقی رات صبح تک چلتا رہا۔ دن بھر چلا اور بسبب دن رات چلنے کی گرمی سے بے تاب تھا۔ پھر دوسری رات پھر صبح تک چلتا رہا۔ اب اسے دور سے ایک سیاہ دھبا سا نظر آیا۔ وہ خوش ہو گیا اور دل میں کہنے لگا، شاید مجھے یہاں کوئی مل جائے اور تالاب اور مچھلیوں کا بھید بتا سکے۔ جب قریب پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ ایک محل ہے جو کالے پتھر کا بنا ہوا ہے، اس پر لوہے کے پترے جڑے ہوئے ہیں۔ دروازے کا ایک پٹ کھلا ہوا ہے اور دوسرا بند ہے۔ بادشاہ نے خوش ہو کر دروازے پر دستک دی لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ پھر دستک دی، پھر جواب نہ آیا۔ تیسری بار دستک دی لیکن جواب نہ ملا۔ اس نے بڑی زور سے دستک دی لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ اس نے خیال کیا کہ یہ مکان ضرور خالی ہوگا۔ وہ ہمت کر کے محل کے دروازے سے دہلیز تک گیا اور زور سے آواز دی، اے محل والو، میں ایک پردیسی اور مسافر ہوں، تمہارے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ ہے؟ اس نے یہی بات 3 دفعہ دہرائی لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ اب وہ دل مضبوط کر کے دہلیز سے آگے بڑھا اور محل کے بیچ میں پہنچ گیا، مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ اس نے دیکھا کہ ریشم اور زربفت کا فرش بچھا ہوا ہے اور پردے پڑے ہیں۔ محل کے بیچ میں ایک بڑا آنگن ہے اور اس میں 4 ایوان اور ایک بارہ ہے۔ ایوان آمنے سامنے ہے اور ایک شامیانہ لگا ہے۔ ایک حوض ہے جس کے اوپر سرخ سونے کے 4 درندے بنے ہوئے ہیں اور ان کے منہ سے پانی مثل موتی اور ہیرے کے نکلتا ہے۔ محل میں چاروں طرف چڑیاں ہیں۔ محل کے اوپر سونے کی جالی لگی ہے تاکہ وہ باہر نہ جا سکے، مگر کسی انسان کا نام و نشان نہیں۔ بادشاہ حیران ہوا اور اسے اس بات پر افسوس ہوا کہ یہاں بھی کوئی شخص نہیں جو اس جنگل اور تالاب کی مچھلیوں، پہاڑوں اور محل کا بھید بتا سکے۔
وہ آنگن میں بیٹھ کر سوچنے لگا کہ اتنے میں کسی شخص کی دردناک آواز آئی جو رو رو کر یہ شعر گا رہا تھا: میں نے تیری باتوں کو بہت چھپایا لیکن وہ ظاہر ہو ہی گئی، اور بجائے نیند کے میری آنکھوں میں بیداری سما گئی۔ اے زمانے، میرے اوپر رحم مت کھا اور اس کا ساتھ مت چھوڑ، میری روح تکلیف اور خطرے میں پھنسی ہوئی ہے۔ اس قوم کے ایسے شریف پر کوئی رحم نہیں کھاتا جو محبت کی راہ میں ذلیل ہو چکا ہو، اور نہ ایسے امیر پر جو غریب ہو چکا ہو۔ سلطان نے جب یہ رونے کی آواز سنی تو وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس آواز کی طرف چل دیا۔ اب اس نے دیکھا کہ ایک نشستگاہ پر پردہ پڑا ہے۔ پردہ اٹھایا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک نوجوان ایک کرسی پر جو زمین سے گز بھر اونچی ہے بیٹھا ہوا ہے۔ نوجوان نہایت حسین، قد و قامت نہایت دلکش، زبان فصیح، چہرہ چمکدار، رخسار سرخ و سفید۔ بادشاہ اسے دیکھ کر باغ باغ ہو گیا، اسے سلام کیا اور دیکھا کہ وہ نوجوان کرسی پر بیٹھا ہے۔ اس کا لباس ریشمی ہے، سر پر ہیروں سے جڑا تاج ہے، لیکن چہرے سے غمگین نظر آتا ہے۔ بادشاہ کے سلام کا جواب اس نے دیا اور بولا: اے میرے بزرگ، مجھے تیرے خیر مقدم کے لیے کم از کم اٹھ کھڑا ہونا چاہیے تھا، لیکن میں معذور ہوں۔ بادشاہ نے کہا: میں تیری معذرت قبول کرتا ہوں، میں تیرا مہمان ہوں اور ایک ضروری کام کے لیے آیا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ تو مجھے اس تالاب، مچھلیوں، محل اور اپنی تنہائی، رونے کا بھید بتا دے۔ جب نوجوان نے یہ باتیں سنی تو اس کے چہرے پر آنسو بہنے لگے۔ وہ زار زار رونے لگا اور ایک سر دھا بھر کر بولا: تمام باتیں خدا پر چھوڑ دے، غم اور فکر میں مت پڑ، یہ پوچھ کہ فلاں بات یوں کیوں ہوئی، یہی تقدیر میں لکھا تھا۔ بادشاہ حیرت سے بولا: اے نوجوان، تو روتا کیوں ہے؟ نوجوان نے کہا: بات ہی رونے کی ہے، جب میں اس حالت میں گزر کروں۔ وہ اپنے دامن کی طرف ہاتھ لے گیا اور اسے اٹھایا تو نیچے کا دھڑ آدھا پتھر کا تھا، اور ناف سے لے کر سر کے بالوں تک وہ انسان تھا۔ بادشاہ نے یہ دیکھا تو اسے بے حد رنج و افسوس ہوا۔ وہ بولا: اے نوجوان، تو نے میرے رنج کو دوبالا کر دیا۔ میں تو محض مچھلیوں کی حالت جاننا چاہتا تھا، اب ان کی اور تیری دونوں کی حالت جاننا چاہتا ہوں۔ اللہ کے واسطے اپنا حال جلد بیان کر۔ نوجوان بولا: سن اور دیکھ، میرا اور ان مچھلیوں کا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ اگر اسے سوئی کی نوک سے آنکھوں کے کونوں میں لکھا جائے تو لوگوں کے لیے بڑی عبرت کا باعث ہوگا۔ بادشاہ نے کہا: کس طرح؟ نوجوان کی کہانی جس پر جادو کیا گیا تھا۔ نوجوان نے کہا: اے میرے بزرگ، سن، میرا باپ اس شہر کا بادشاہ تھا، اس کا نام محمود تھا۔ اس کی حکومت جزائر سیاہ پر تھی، وہ ان چاروں پہاڑیوں کے بیچ میں رہتا تھا۔ 70 سال حکومت کر کے اس کا انتقال ہو گیا اور میں بادشاہ بنا۔ میں نے اپنی چچیری بہن سے شادی کی، اسے مجھ سے اتنی محبت تھی کہ اگر میں موجود نہ ہوتا تو وہ نہ کھانا کھاتی نہ پانی پیتی۔ اس طرح 5 سال تک میرا اور اس کا ساتھ رہا۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ وہ حمام میں گئی اور باورچی سے کہا: ہمارے لیے کوئی چیز پکا کر جلد رات کا کھانا تیار کر۔ پھر میں اس محل میں آ کر اپنی خوابگاہ میں سو گیا اور 2 لونڈیوں کو حکم دیا کہ وہ پاس رہیں، ایک سرہانے اور دوسری پائنتی میں۔ مجھے اپنی بیوی کے موجود نہ ہونے کی وجہ سے بڑی پریشانی تھی اور نیند نہ آتی تھی۔ میری آنکھیں بند تھیں مگر میں جاگ رہا تھا۔ اب میں کیا سنتا ہوں کہ سرہانے والی لونڈی پائنتی والی سے کہہ رہی ہے: اے مسودہ، مجھے اپنے آقا اور اس کی جوانی پر ترس آتا ہے، اسے ہماری مالکہ سے خدا اس رنڈی پر لعنت بھیجے، کیا نقصان پہنچ رہا ہے؟ اس نے کہا: ہاں، خدا کی مارو دغاباز و زانی عورت پر، وہ ہمارے آقا اور اس کی جوانی کے قابل نہیں ہے، ہر رات باہر سوتی ہے۔ پھر سرہانے والی لونڈی نے کہا: معلوم نہیں کہ ہمارا آقا گونگا ہے یا اس پر جادو ٹونا کیا گیا ہے کہ وہ اس سے باز پرس نہیں کرتا۔ اس پر دوسری نے کہا: چل چھوڑ، وہ ہمارا آقا ہے، یا تو سب کچھ جانتا ہے یا اس نے اسے اختیار دے رکھا ہے۔ تجھے نہیں معلوم کہ جو شراب کا پیالہ وہ اسے سوتے وقت دیتی ہے اس میں بھنگ ملا دیتی ہے اور اسے دنیا و مافیا کی خبر نہیں رہتی؟ یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کہاں جاتی ہے۔ شراب پلانے کے بعد وہ اپنے بہترین کپڑے پہنتی ہے، عطر لگاتی ہے اور اس کے پاس سے چلتی ہوتی ہے اور تڑکے تک غائب رہتی ہے۔ جب واپس آتی ہے تو اس کی ناک میں کسی چیز کی دھونی دیتی ہے تو یہ جاگ جاتا ہے۔ جب میں نے لونڈی کو یہ کہتے سنا تو میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، لیکن مجھے اس کا یقین نہ آیا، یہاں تک کہ دوسری رات ہوئی اور میری بیوی حمام سے نکلی۔ ہم نے دسترخوان بچھا کر کھانا کھایا، تھوڑی دیر تک باتیں کرتے رہے جیسے کہ ہر روز کرتے تھے۔ پھر اس نے شراب منگائی جسے میں ہر روز سوتے وقت پیا کرتا تھا۔ مجھے ایک جام اس نے بھر کر دیا۔ میں نے اس پر یہ ظاہر کیا کہ میں روز کی طرح پی گیا ہوں، مگر میں نے اسے گریبان میں انڈیل دیا اور فوراً لیٹ گیا۔ اس نے کہا: رات بھر سوتا رہیو اور ہرگز مت جاگیو۔ خدا کی قسم، مجھے تجھ سے اور تیری صورت سے نفرت ہے اور میں تیرے ساتھ ہونے پر لات مارتی ہوں، نہ معلوم خدا تیری روح کب قبض کرے گا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھی اور اپنے بہترین کپڑے پہن کر، عطر لگا کر، میری تلوار لے کر کمر سے باندھی اور محل کے دروازے کھول کر چلتا ہو گئی۔ میں اٹھا اور اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ محل سے باہر آیا، وہ شہر کے گلی کوچوں میں ہوتی ہوئی شہر کے دروازے پر پہنچی۔ وہاں اس نے کچھ پڑھا جو میری سمجھ میں نہ آیا۔ سارے قفل کھل کر گر پڑے، دروازہ اپنے آپ کھل گیا۔ وہ شہر سے باہر نکلی تو میں اس کے پیچھے پیچھے تھا،
مگر اس کو اس بات کی خبر نہ تھی، یہاں تک کہ کوڑے کے 2 ڈھیروں کے بیچ میں وہ پہنچی اور ایک جھونپڑی کے پاس آئی جو اینٹوں کی بنی ہوئی تھی۔ اس پر ایک گنبد تھا اور اس کا دروازہ تھا ایک۔ وہ اندر داخل ہوئی اور میں گنبد کے اوپر چڑھ کر پیٹھ کے بل لیٹ گیا اور اندر جھانکنے لگا۔ اب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میری بیوی خبشی غلام کے پاس ہے۔ وہ پھٹے پرانے چیتھڑے پہنے پیال کے فرش پر پڑا ہے۔ اس نے اس کے سامنے آ کر زمین کو بوسہ دیا۔ غلام نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور کہنے لگا، اے مردود، تو اب تک کہاں تھی؟ میرے یہاں میرے حبشی چچیرے بھائی آئے ہوئے تھے، انہوں نے شراب پی، ہر ایک کے ساتھ ایک ایک لڑکی تھی، میں نے تیری وجہ سے شراب تک نہ پی۔ وہ بولی، اے میرے آقا، میرے پیارے، تجھے معلوم ہے مجھے اپنے شوہر کی صورت سے نفرت ہے، میں اس سے کوسوں دور بھاگتی ہوں۔ اگر مجھے تیرا خیال نہ ہوتا تو سورج نکلنے سے پہلے سارے شہر کو تباہ کر دیتی، اس میں الو اور کوے بولنے لگتے۔ غلام نے کہا، تو جھوٹی ہے، مجھے حبشیوں کی عزت کی قسم ہے اور ہماری شرافت کو گورے لوگوں کی شرافت نہ سمجھ۔ اگر آج کے بعد تو نے اتنی دیر لگائی تو میں تجھے کبھی اپنے پاس نہیں آنے دوں گا۔ تو میرے ساتھ آنکھ میں چولی کھیلتی ہے، ہم سے اپنی ضرورت پوری کرتی ہے۔ جب میں نے یہ باتیں سنی اور جو کچھ ان کے درمیان ہو رہا تھا وہ میں سن اور دیکھ رہا تھا تو میری دنیا میری آنکھوں میں تاریک ہو گئی۔ مجھے یہ بھی معلوم نہ رہا کہ میں ہوں کہاں۔ میری بیوی اس کے آگے کھڑی رو رہی تھی اور اس کی خوشامد کر رہی تھی۔ اگر تو مجھ سے ناراض ہوگا تو میرا دنیا میں اور کون ہے؟ اگر تو مجھے نکال دے گا تو میں کس کے پاس جاؤں گی؟ مجھ سے راضی ہو جا۔ وہ اسی طرح روتی اور گڑ گڑاتی رہی یہاں تک کہ وہ راضی ہو گیا۔ وہ مارے خوشی کے پھول گئی۔ پھر بولی، اے میرے آقا، تیرے پاس کوئی چیز ہے جو تیری لونڈی کھائے؟ اس نے کہا، فلاں لگن کھول کر دیکھ، اس میں چوہوں کی ہڈیاں ہیں جو آج پکے تھے، ان کو کھا لے، اور دیکھ فلاں ہڈیاں میں کچھ بچی کھوچی شراب ہے، اسے پی جا۔ وہ اٹھی اور کھا پی کر اپنا منہ ہاتھ دھو کر پیال پر غلام کے پاس لیٹ گئی۔ میں نے اپنی بیوی کی یہ کارروائی دیکھی تو میں اپنے آپ کو بالکل بھول گیا۔ گنبد پہ سے اتر کر وہ تلوار اٹھا لی جو میری بیوی لائی تھی اور اسے کھینچ کر مصمم ارادہ کر لیا کہ دونوں کو قتل کر دوں گا۔ پہلے میں نے غلام کی گردن پر وار کیا اور خیال کیا کہ اس کا کام تمام ہو گیا۔ شہرزاد کو صبح ہوتی دکھائی دی، اس نے وہ کہانی بند کر دی۔ 8ویں رات۔ جب 8ویں رات ہوئی تو اس نے کہا، اے نیک بخت بادشاہ۔ جوان نے بادشاہ سے کہا، جب میں نے غلام پر وار کیا تو اس کا سر دھڑ سے الگ ہو جائے تو اس کی نرخری بھی نہیں کٹی بلکہ محض گلے کی ہڈی، کھال اور گوشت۔ میں سمجھا کہ وہ مر گیا، لیکن وہ زور زور سے کرانے لگا۔ اتنے میں میری بیوی نے نیند میں کروٹ بدلی تو میں الٹے پاؤں پھرا اور تلوار کو اپنی جگہ چھوڑ کر شہر آیا، اپنے محل میں داخل ہوا اور بستر پر لیٹ کر صبح تک کے لیے سو گیا۔ اب میری بیوی واپس آئی تو اس نے مجھے جگایا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس نے اپنے بال کاٹ ڈالے ہیں اور سوک کے کپڑوں میں ہے۔ اس نے مجھ سے کہا، میرے اس فعل کو برا مت مان، مجھے خبر ملی ہے کہ میری ماں مر گئی ہے اور باپ جہاد میں مارا گیا ہے، ایک بھائی کو بچھو نے کاٹ لیا اور دوسرا لڑائی میں مارا گیا۔ اب میرا فرض ہے کہ روؤں اور سوک کروں۔ یہ سن کر میں چپ ہو گیا اور اس سے بولا، تیرا جو جی چاہے کر، میں تیری مرضی کے خلاف کچھ نہیں چاہتا۔ اس نے پورا 1 سال سوک کیا اور رونے دھونے میں گزارا۔ سال گزرنے کے بعد مجھ سے بولی، میں چاہتی ہوں محل کے اندر ایک گنبد نما مقبرہ بنواؤں اور اسے اپنے سوک کے لیے مخصوص کر دوں، اس کا نام بیت الاحزان رکھوں۔ میں نے کہا، تیرا جو جی چاہے کر۔ اس نے سوک کے لیے 12 دری بنوائی، اس کے بیچ میں گنبد اور قبر نما ایک مدفن۔ پھر اس نے غلام کو لا کر وہاں رکھا۔ اس میں جان تو تھی لیکن اس سے اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا تھا۔ ہاں، وہ شراب پیتا تھا اور جس روز سے اسے زخم لگا تھا اس کی زبان بند ہو گئی تھی مگر موت نہیں آئی تھی۔ وہ ہر روز صبح شام اس کے پاس جاتی اور گنبد کے اندر اس پر نالہ زاری کرتی، اسے دن رات شراب اور مقوی یخنیاں پینے کو دیتی۔ یہی حالت تھی کہ دوسرا سالان پہنچا۔ میں اپنے آپ کو بہت روکے رکھتا تھا مگر اس کی طرف کوئی التفات نہ تھا۔ ایک روز میں اس کے بے جانے بوجھے وہاں پہنچ گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ رو رو کر کہہ رہی ہے، تو میری آنکھوں سے کیوں اٹھ ہے؟ میرے دل کے سکون، میرے ساتھ باتیں کر، مجھ سے بول۔ جب وہ اپنی باتیں ختم کر چکی تو میں نے اس سے کہا، اب سوک کافی ہو چکا، زیادہ رونا دھونا بے سود ہے، اب جو کچھ باقی رہ گیا ہے اس سے فائدہ اٹھا۔ وہ بولی، تو میری باتوں میں دخل اندازی مت کر، اگر تو نہ مانے گا تو میں فوراً جان دے دوں گی۔ میں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ وہ 1 سال اور گریہ ازاری اور سوگ میں رہی۔ 3 سال کے بعد میں ایک روز اس کے پاس گیا۔ مجھے کسی بات سے سخت پریشانی تھی، اس نے بہت طول کھینچا تھا۔ میں نے اسے دیکھا کہ وہ گنبد کے اندر قبر کے ایک پہلو میں بیٹھی ہوئی یہ کہہ رہی ہے، اے میرے آقا، تو مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا، آخر تو مجھے جواب کیوں نہیں دیتا؟ پھر اس نے یہ شعر پڑھے، اے قبر، اے قبر، کیا اس کی خوبیوں پر پردہ پڑ گیا ہے یا اس کا چہرہ جو تیرے لیے روشنی کا باعث تھا نہ رہا؟ اے قبر، تو میرے لیے نہ زمین ہے نہ آسمان، پھر تیرے اندر سورج اور چاند کہاں سے جمع ہو سکتے ہیں؟ جب میں نے اس کی باتیں اور آشار سنے تو میرا غصہ بڑھ گیا۔ میں نے کہا، آخر یہ سوگ کب تک رہے گا؟ اے قبر، کیا اس کی بےہودہ باتیں ختم ہو گئی ہیں یا اس کا گندا چہرہ جو تیری روشنی کا باعث تھا نہ رہا؟
اے قبر، تو نہ حوض ہے اور نہ دیگچی، پھر تیرے اندر کوڑا کرکٹ کیوں کر جمع ہو سکتا ہے؟ جب اس نے میری باتیں سنی تو اچھل پڑی اور بولی، لعنت تو تجھ پر ہے کتے، تو نے کیا یہ کام، میرے دلی معشوق کو زخمی کیا، مجھے اور اس کی جوانی کو برباد کر دیا۔ 3 سال ہوئے وہ نہ مرتا ہے نہ جیتا ہے۔ میں نے کہا، ہاں میں نے کیا یہ کام۔ یہ کہہ کر میں نے تلوار پر ہاتھ مار کر اسے کھینچ لیا اور اس کی طرف لپکا کہ اس کا کام تمام کر دوں۔ جب اس نے میری باتیں سنی اور دیکھا کہ میں اس کے قتل پر کمر بستہ ہوں تو وہ ہنسی اور بولی، چل ہٹ، جو کچھ ہو چکا وہ تو واپس نہیں آ سکتا، نہ مردے دوبارہ زندہ ہوتے ہیں، لیکن جس نے میرے ساتھ یہ برا سلوک کیا ہے اس پر میرا بھی زور چلتا ہے، اور میرے دل میں اس کی طرف سے وہ آگ بھڑک رہی ہے جو کبھی بجھ نہیں سکتی، اور ایسے شعلے نکل رہے ہیں جو چھپ نہیں سکتے۔ یہ کہہ کر وہ سیدھی کھڑی ہوئی اور کچھ پڑھنے لگی جو میری سمجھ میں نہ آیا۔ وہ بولی، میرے جادو سے آدھا پتھر ہو جا اور آدھا انسان۔ جب سے میری یہ حالت ہو گئی جسے تو دیکھ رہا ہے، اب میں اٹھ بیٹھ نہیں سکتا، نہ زندہ ہوں نہ مردہ۔ جب میری یہ حالت ہو گئی تو اس نے شہر اور اس کے تمام گلی کوچوں اور باغوں پر بھی جادو کر دیا۔ ہمارے شہر میں 4 قومیں آباد تھیں، مسلمان، عیسائی، یہودی اور آتش پرست۔ اس نے سب کو مچھلیاں بنا دیا، مسلمانوں کو سفید، آتش پرستوں کو سرخ، عیسائیوں کو نیلا اور یہودیوں کو پیلا۔ 4 جزیروں کو تالاب کے آس پاس 4 پہاڑ بنا دیا۔ اب وہ ہر روز مجھے ستاتی ہے اور 100 کوڑے مارتی ہے، یہاں تک کہ میں لہو لہان ہو جاتا ہوں۔ پھر وہ میرے کندھے کھرچتی ہے اور یہ اونی کپڑا جو تو اوپر کے بدن پر دیکھ رہا ہے پہناتی ہے، اس کے اوپر یہ قیمتی ابر ڈال دیتی ہے۔ یہ کہہ کر نوجوان رونے لگا۔ بادشاہ نوجوان کی طرف مخاطب ہو کر بولا، تو نے میرا غم دوبالا کر دیا، بعد اس کے کہ تجھے دیکھ کر میرا غم دور ہو گیا تھا، لیکن آخر وہ عورت ہے کہاں، اور کہاں ہے وہ مدفن جس میں غلام ہے؟ نوجوان نے کہا، غلام مدفن میں اس گنبد کے نیچے پڑا ہے جو میرے دروازے کے سامنے فلا بارادری میں واقع ہے۔ عورت سورج نکلنے سے پہلے میرے پاس آتی ہے اور میرے کپڑے اتار کر اتنی زور سے 100 کوڑے مارتی ہے کہ میں رونے چلانے لگتا ہوں، میں اتنا بھی نہیں ہل سکتا کہ اپنے آپ کو بچاؤں۔ مجھے مار پیٹ کر وہ غلام کے پاس جاتی ہے، اسے شراب اور یخنی پینے کے لیے دیتی ہے، اب کل تڑکے وہ پھر آئے گی۔ بادشاہ نے کہا، اے جوان، میں تیرے ساتھ ایسی بھلائی کروں گا جسے لوگ ایک دوسرے سے بیان کریں گے اور جس کا ذکر قیامت تک تاریخ کی کتابوں میں رہے گا۔ بادشاہ اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا، یہاں تک کہ رات ہو گئی اور دونوں سو گئے۔ صبح سویرے بادشاہ جاگا اور تلوار کھینچ کر اس جگہ پہنچا جہاں غلام تھا۔ اس نے دیکھا کہ وہاں چراغ، قندیلیں، عطریات اور روغن رکھے ہیں۔ اس نے غلام کو ادھر ادھر تلاش کیا اور اس کے پاس پہنچ کر ایک وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر اسے اپنی پیٹھ پر لادا اور لے جا کر ایک کنویں میں ڈال دیا جو اسی محل کے اندر تھا۔ پھر وہ وہیں واپس آیا اور غلام کے کپڑے پہن کر قبر کے اندر لیٹ گیا اور ننگی تلوار اپنے برابر میں رکھ لی۔ تھوڑی دیر بعد جادوگرنی آئی، آتے کے ساتھ ہی اس نے نوجوان کے کپڑے اتارے اور کوڑا لے کر اسے مارنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا، میرے حال پر رحم کھا۔ وہ بولی، ہاں، جس طرح تو نے میرے اوپر رحم کھا کر میرے معشوق کو زندہ رکھا ہے۔ جب وہ کوڑے مارتے مارتے تھک گئی اور اس کے جسم سے خون بہنے لگا تو اس نے اسے اونی کپڑے پہنائے اور اوپر سے عبایا پہنا کر اور اس کے اوپر عبا پہنائی۔ پھر شراب کا جام اور یخنی کا پیالہ لے کر غلام کے پاس گئی اور گنبد میں داخل ہو کر رونے پیٹنے لگی، اے میرے آقا، کچھ تو کہہ، کچھ تو بات کر۔ بادشاہ نے زبان مروڑ کر دھیمی آواز میں حبشیوں کے سے لہجے میں کہا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ عورت نے جب اسے بات کرتے سنا تو مارے خوشی کے چلا اٹھی اور بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ذرا ہوش آیا تو اس نے پوچھا، کیا تو واقعی تندرست ہو گیا ہے؟ بادشاہ نے اپنی آواز اور زیادہ دھیمی کر کے کہا، کیا تو اس قابل ہے کہ میں تجھ سے بات کروں؟ عورت نے کہا، کیوں، کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا، اس لیے کہ تو دن بھر اپنے شوہر کو ستاتی ہے اور وہ آویلا کرتا ہے، میری نیند رات سے صبح تک حرام کر دیتا ہے، وہ روتا پیٹتا ہے، مجھے اور تجھے کوستا رہتا ہے، اس سے مجھے بہت تکلیف پہنچتی ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو میں کب کا تندرست ہو چکا ہوتا، اس لیے میں تجھ سے بولتا بھی نہیں۔ جادوگرنی نے کہا، اگر تیری مرضی ہے تو میں اسے ابھی اچھا کیے دیتی ہوں۔ بادشاہ نے کہا، ہاں، اسے اچھا کر دے تاکہ مجھے آرام ملے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور گنبد سے نکل کر محل میں آ گئی، ایک پیالے میں پانی بھر کر اس پر کچھ پڑھ کر پھونکا، پانی کھولنے لگا اور اس پر بلبلے بننے لگے اور ہانڈی کی طرح جوش آنے لگا، تو اس نے اس پانی میں سے اپنے شوہر پر چھڑکاؤ کیا اور بولی، اگر تو میرے جادو اور فریب کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے تو اس صورت کو بدل کر اپنی اصلی صورت اختیار کر لے۔ اس نے یہ کہا ہی تھا کہ جوان کو حرکت ہوئی اور وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا، اپنے آپ کو تندرست پا کر وہ پھولا نہ سمایا اور کلمہ طیبہ پڑھنے لگا۔ عورت بولی، نکل جا یہاں سے اور کبھی ہرگز دوبارہ واپس نہ آنا، ورنہ میں تجھے قتل کر ڈالوں گی۔ وہ جوان وہاں سے چلا گیا۔ عورت گنبد کے اندر آئی اور کہنے لگی، اے میرے آقا، باہر نکل تاکہ میں تیرا دیدار کر سکوں۔ بادشاہ نے دھیمی آواز میں اس سے کہا، جو کچھ تو نے کیا ہے اس سے مجھے محض جزوی مسرت حاصل ہوئی ہے، مکمل نہیں۔ اے میرے معشوق،
میرے پیارے حبشی، مکمل کیسے حاصل ہوگی؟ اس نے کہا، اے ملونہ، تجھ پر خدا کی لعنت، وہ اس شہر اور چاروں جزیروں کے باشندے ہیں۔ ہر روز آدھی رات کو مچھلیاں اپنا سر نکال کر واویلا کرتی ہیں، مجھے اور تجھے کوستی ہیں۔ اس وجہ سے مجھے بالکل چین نہیں آتا۔ جا اور ان کو جلد آزاد کر کے واپس آ، اور پھر میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اٹھا، کیونکہ اب میں کسی قدر تندرست ہوں۔ جب جادوگرنی نے یہ باتیں سنی تو خوش ہو کر بولی، اے میرے آقا، بصر و چشم۔ پھر وہ مارے خوشی کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تالاب کے پاس جا کر اس نے اس میں سے تھوڑا سا پانی لیا۔ اب شہرزاد کو صبح ہوتی دکھائی دی۔ اس نے وہ کہانی بند کر دی۔ نویں رات۔ جب نویں رات ہوئی تو شہرزاد بولی، اے نیک دل بادشاہ، جب جادوگرنی نے تالاب میں سے پانی لیا اور اس پر کچھ پڑھ کر پھونکا جو سمجھ نہ آتا تھا تو مچھلیاں رقص کرنے لگی۔ انہوں نے اپنے اپنے سر نکالے اور فوراً کھڑی ہو گئی۔ شہر والوں کا جادو اتر گیا۔ شہر دوبارہ آباد ہو گیا۔ دکاندار خرید و فروخت کرنے لگے۔ ہر شخص اپنے کام کاج میں لگ گیا۔ جزیرے پہلے کی طرح ہو گئے۔ جادوگرنی فوراً بادشاہ کے پاس گئی اور کہنے لگی، اے پیارے، اپنا ہاتھ مجھے دے اور اٹھ کھڑا ہو۔ بادشاہ نے دھیمی آواز میں کہا، میرے قریب آ۔ وہ قریب آئی۔ بادشاہ نے تلوار کھینچ کر اس کے سینے پر ایسا وار کیا کہ تلوار چمکتی ہوئی دوسری طرف پیٹھ سے نکل آئی۔ پھر بادشاہ نے دوسرا وار کر کے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے اور باہر نکل آیا۔ یہاں اس نے دیکھا کہ جوان اس کے انتظار میں کھڑا ہے۔ جوان نے اس کی سلامتی پر اسے مبارکباد دی اور اس کے ہاتھ چومے۔ بادشاہ بولا، اگر تیرا جی چاہے تو اپنے اسی شہر میں ٹھہر، ورنہ میرے ساتھ میرے شہر چل۔ جوان نے کہا، تجھ کو معلوم ہے کہ تو اپنے شہر سے کتنی دور ہے؟ بادشاہ نے کہا، 2.5 دن کا فاصلہ ہے۔ اے بادشاہ، اگر تو خواب میں ہے تو بیدار ہو جا۔ یہاں سے تیرے شہر تک ایک تیز رو مسافر کی رفتار سے پورے سال کا راستہ ہے۔ جو تو 2.5 دن میں پہنچا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ شہر جادو کے اثر میں تھا۔ اے بادشاہ، میں تجھ سے لمحہ بھر کے لیے بھی جدا نہ ہوں گا۔ بادشاہ نے کہا، شکر ہے خدا کا جس نے تجھے مجھ کو عطا کیا۔ آج سے تو میرا بیٹا ہے، کیونکہ عمر بھر میرے کوئی بیٹا پیدا نہیں ہوا۔ دونوں گلے لگ گئے اور خوشی کے مارے ان کی بانچیں کھل گئیں۔ پھر وہاں سے روانہ ہو کر وہ محل پہنچے۔ جوان بادشاہ نے تمام روسا کو حکم دیا کہ سفر کی تیاری کی جائے اور ساری ضروریات مہیا کی جائیں۔ 10 روز تیاری ہوتی رہی۔ پھر دونوں بادشاہ روانہ ہو گئے۔ اس عجیب و غریب جدائی کی وجہ سے سلطان کے دل میں اپنے شہر کو دوبارہ دیکھنے کی آگ بھڑک رہی تھی۔ راہ میں ان کے ساتھ 50 غلام اور بہت سے تحفے تحائف تھے۔ دن رات سفر کرتے کرتے وہ پورے 1 سال کے بعد سلطان کے شہر تک پہنچے۔ انہوں نے سلطان کے صحیح سلامت پہنچنے کی خبر وزیر کو بھیجی۔ وزیر و سپاہ جو بادشاہ کی دیدار سے ہاتھ دھو چکے تھے استقبال کے لیے آگے آئے۔ لشکر آگے بڑھا اور سلطان کے آگے زمین کو بوسہ دیا۔ اس کی سلامتی پر مبارکباد دی۔ سلطان دربار میں آ کر کرسی پر جلوہ افروز ہوا۔ وزیر آگے آیا اور اس نے نوجوان کا سارا قصہ سلطان سے سنا۔ اس کو بھی سلامتی پر مبارکباد دی۔ اب سلطنت کے کاروبار پھر جاری ہو گئے۔ سلطان نے بہت لوگوں پر انعام و اکرام کیا اور وزیر کو حکم دیا کہ ماہی گیر کو بلایا جائے جو مچھلیاں لایا تھا اور شہر والوں کی خلاصی کا اصل سبب بنا تھا۔ جب وہ آیا تو سلطان نے اسے خلت عطا کی اور اس کی خیر و عافیت دریافت کر کے اس سے پوچھا کہ تیرے کوئی اولاد بھی ہے؟ ماہی گیر نے کہا، میری 2 لڑکیاں اور 1 لڑکا ہے۔ بادشاہ نے ان تینوں کو بھی دربار میں طلب کیا۔ ایک لڑکی سے خود شادی کی اور دوسری کی شادی اس جوان سے کر دی اور لڑکے کو خزانچی کے عہدے پر مامور کیا۔ وزیر کی کمر میں تلوار باندھ کر اسے جوان کے شہر کا جو جزائر سیاہ تھے سلطان بنا کر بھیج دیا اور 50 غلام جو اس کے ہمراہ آئے تھے وزیر کے ساتھ روانہ کر دیے۔ تمام عمرہ کے لیے خلت روانہ کیے۔ وزیر سلطان کے ہاتھوں کو بوسہ دے کر سفر کے لیے روانہ ہو گیا اور سلطان اور نوجوان وہیں ٹھہر گئے۔ ماہی گیر اپنے زمانے کا امیر ترین شخص ہو گیا اور اس کی بیٹیاں مرتے دم تک رانیاں رہیں۔ لیکن یہ کہانی حمال کی کہانی سے زیادہ عجیب نہیں ہے۔ حمال اور 3 لڑکیوں کی کہانی۔ بغداد میں ایک حمال رہتا تھا جس کے بیوی بچے نہ تھے۔ ایک روز وہ بغداد میں اپنے ٹوکرے سے تکیہ لگائے کھڑا تھا کہ ایک عورت آئی۔ اس کا برقع موصلی ریشمی کا تھا۔ جوتوں پر زردوزی کا کام تھا۔ اس کے گیسو ہل رہے تھے۔ اس نے اپنا نقاب اٹھایا تو اس کے نیچے 2 کالی آنکھیں چمکتی نظر آئیں۔ اس نے حمال کی طرف متوجہ ہو کر پیاری اور میٹھی آواز سے کہا، اپنا ٹوکرا لے کر میرے پیچھے پیچھے آ۔ حمال ٹوکرا لے کر اس کے پیچھے چل پڑا۔ چلتے چلتے وہ ایک مکان کے دروازے پر ٹھہر گئی اور دروازہ کھٹکھٹانے لگی۔ ایک عیسائی نیچے آیا۔ اس نے اسے 1 دینار دیا اور ایک زیتونی رنگ کی شراب کی بوتل لے کر ٹوکرے میں رکھ دی اور حمال سے کہا، اسے اٹھا اور میرے پیچھے چل۔ حمال نے اپنے دل میں کہا، واللہ آج کا دن بڑا مبارک اور دعا کے قبول ہونے کا دن ہے۔ وہ ٹوکرا اٹھا کر اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ اب وہ ایک میوہ فروش کی دکان پر ٹھہری اور وہاں سے سیب، ناشپاتیاں، آڑو، چمبیلی غرض سے کے مختلف پھل خرید کر سب چیزیں حمال کے ٹوکرے میں ڈال دی اور کہا، اٹھا اسے۔ وہ اٹھا کر پیچھے پیچھے ہو لیا۔ اب وہ قصاب کی دکان پر ٹھہری اور وہاں سے گوشت لیا۔
لڑکی نے قیمت ادا کر کے گوشت کو ٹوکرے میں رکھوایا اور حمال سے بولی، اٹھا اسے۔ اس نے ٹوکرا اٹھایا اور لڑکی کے پیچھے ہو لیا۔ وہاں سے چل کر وہ ایک بنیا کی دکان پر ٹھہری۔ وہاں سے چھلے ہوئے پستے، تہامی کشمش اور بادام خرید کر اس میں مختلف قسم کی مٹھائیاں اور طرح طرح کے حلوے بھر کر اسے ٹوکرے میں رکھ دیا۔ حمال نے کہا، اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں اپنے ساتھ ایک اونٹ لیتا آتا اور یہ سارا سامان اس پر ڈال لیتا۔ لڑکی مسکرا کر بولی، جلدی چل اور باتیں نہ بنا، خدا نے چاہا تو تجھے مزدوری کافی ملے گی۔ پھر وہ ایک عطر فروش کی دکان پر ٹھہری اور 10 قسم کے مختلف عطر خریدے، پھر انہیں ٹوکرے میں رکھوا کر بولی، اپنا ٹوکرا اٹھا اور میرے پیچھے پیچھے آ۔ حمال نے ٹوکرا اٹھایا اور اس کے پیچھے روانہ ہو گیا، یہاں تک کہ وہ خوبصورت مکان کے پاس پہنچی جس کے سامنے ایک وسیع میدان تھا۔ مکان بلند اور اس کے ستون مضبوط تھے۔ دروازے کے دونوں پٹ آبنوس کے تھے اور ان پر سونے کے پترے جڑے تھے۔ لڑکی دروازے کے پاس ٹھہر گئی اور نقاب الٹ کر آہستہ سے دستک دی۔ حمال اس کے پیچھے کھڑا ہوا اس کے حسن و جمال میں محو تھا۔ دروازہ کھلا۔ حمال نے دروازہ کھولنے والی کو دیکھا۔ وہ نوعمر لڑکی بے حد حسین تھی۔ حمال نے اسے دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے، قریب تھا کہ ٹوکرا اس کے سر پر سے گر پڑے۔ اس نے اپنے دل میں کہا، آج سے زیادہ مبارک دن میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ دروازہ کھولنے والی لڑکی نے سامان لانے والی لڑکی سے کہا، اندر آ اور اس بیچارے حمال پر سے سامان اتار لے۔ سامان لانے والی لڑکی دروازے سے اندر داخل ہوئی اور اس کے پیچھے پیچھے دروازہ کھولنے والی اور پھر حمال۔ چلتے چلتے وہ ایک وسیع صحن میں آئے جو نہایت خوبصورت بنا ہوا تھا، جس میں نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ اس میں 12 دریاں، چھجے اور محرابیں تھیں، نیز الماریاں جن پر پردے پڑے تھے۔ صحن کے بیچ میں پانی بھرا تھا، اس کے وسط میں ایک فوارہ تھا۔ صحن کے بالائی حصے میں ایک تخت پڑا تھا جو صنوبر کی لکڑی کا بنا تھا۔ گھر کے اندر سے ایک نوعمر لڑکی نکلی، اس کی پیشانی چمکدار تھی، وہ دل فریب حسن کی مالک تھی۔ یہ تیسری نوعمر لڑکی تخت پر سے اتری اور ناز و انداز سے چلتی ہوئی صحن کے وسط تک آئی اور اپنی بہنوں کے پاس پہنچ کر کہنے لگی، کھڑی کیا کرتی ہو؟ بیچارے حمال کے سر پر سے بوجھ اترواؤ۔ سامان لانے والی لڑکی نے حمال کے آگے سے ہاتھ لگایا اور دروازہ کھولنے والی نے پیچھے سے۔ تینوں نے مدد کی اور حمال کا ٹوکرا اتروایا۔ اس میں سے چیزیں نکال کر انہیں اپنی اپنی جگہ سلیقے سے رکھ دیا اور حمال کو 2 دینار دے کر کہا، جا۔ حمال نے ایک نظر لڑکیوں پر ڈالی اور ان کی خوبصورتی اور خوش سیرتی کا نظارہ کرنے لگا۔ ایسا اچھا منظر عمر بھر اس کی آنکھوں کے سامنے نہیں آیا تھا، لیکن اس نے دیکھا کہ ان کے یہاں کوئی مرد نہیں، اور یہ بھی کہ ان کے پاس کس قدر شرابیں، میوہ جات اور عطریات وغیرہ ہیں۔ اس پر اسے سخت اچنبھا ہوا، وہ ٹھٹک گیا۔ ایک لڑکی بولی، تو جاتا کیوں نہیں؟ کیا تجھے مزدوری کافی نہیں ملی؟ یہ کہہ کر وہ اپنی بہن سے بولی، اسے 1 دینار اور دے دے۔ حمال نے کہا، اے میری مالکہ، مزدوری تو مجھے کم نہیں ملی، مگر میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کیا بات ہے کہ تم لوگ اکیلی ہو، گھر میں کوئی مرد نہیں جو تمہارا ساتھ دے۔ تمہیں معلوم ہے کہ دعوت میں 4 سے کم نہیں ہوتے، اور تمہارے ساتھ کوئی چوتھا نہیں، تم 3 ہو، تمہیں چوتھے کی ضرورت ہے جو عقل مند، سمجھدار، جہاندیدہ اور رازدار ہو۔ لڑکیوں نے جب اس کی باتیں سنی تو وہ ان کو بھلی معلوم ہوئی۔ وہ ہنسنے لگی اور کہا، ہمیں ایسا کون مل سکتا ہے؟ ہم تو لڑکیاں ہیں، کہیں ایسا نہ ہو ہم کوئی راز کی بات کہیں اور وہ تشت ازبام ہو جائے۔ حمال نے کہا، تمہاری جان کی قسم، میں سمجھدار اور امانت دار آدمی ہوں۔ میں نے بہت سی کتابوں بالخصوص تاریخ کا مطالعہ کیا ہے۔ میں اچھی بات کو ظاہر کرتا اور بری بات کو چھپاتا ہوں۔ لڑکیوں نے جب یہ سنا تو کہنے لگی، تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنی ساری دولت اس مکان میں لگا دی ہے۔ بتا کہ کچھ تیرے پلے ہے کہ ہمارے ساتھ معاملہ کرے، کہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ ہم تجھے اپنے ساتھ بٹھائیں، اپنا ہم مشرب بنائیں اور اپنے حسین اور ملھی چہرے دکھائیں، اور تو ان کے بدلے ہمیں کچھ نہ دے۔ دروازہ کھولنے والی نے کہا، اے حمال، اگر تیرے پلے کچھ ہے تو ایک چیز ہے، اور اگر تیرے پلے کچھ نہیں تو ناکام لوٹ جا۔ سامان لانے والی لڑکی نے کہا، اے بہنوں، اسے دق مت کرو، اس نے آج بڑا کام کیا ہے، اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ اکتا جاتا۔ جو کچھ اس کے ذمے ہے وہ میں اپنے اوپر لیتی ہوں۔ حمال کی باتیں کھل گئی، اس نے شکریہ ادا کیا۔ تخت والی لڑکی بولی، خدا کی قسم، بغیر ایک شرط کے تجھے ہرگز اپنے ساتھ نہیں بٹھاؤں گی، اور وہ یہ ہے کہ جس چیز سے تیرا واسطہ نہ ہو وہ ہرگز نہ پوچھنا، ورنہ میں تجھے مار دوں گی۔ حمال نے کہا، منظور ہے، دیکھ میں ابھی سے گونگا ہو جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر سامان لانے والی لڑکی اٹھی اور اپنی کمر کس کر بوتلوں کو ایک صف میں آراستہ کیا، شراب کو نتھارا اور پھولدانوں کے ارد گرد پھول بتیاں لگائیں، باقی ضروری چیزیں لا کر رکھیں۔ پھر وہ اپنی بہنوں کے ساتھ بیٹھی اور حمال کو اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ شراب کا دور چلنے لگا، حمال شراب پی کر جھومنے لگا۔ حمال کو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا وہ خواب دیکھ رہا ہے۔ اب شہرزاد کو صبح ہوتی دکھائی دی، اس نے وہ کہانی بند کر دی۔ 10ویں رات۔ جب 10ویں رات ہوئی تو اس کی بہن دنیازاد نے کہا، اے بہن، اپنی کہانی مکمل کر۔ شہرزاد نے کہا، بسر چشم۔ شراب کا دور چل رہا تھا، یہاں تک کہ شام ہو گئی۔
لڑکیوں نے حمال سے کہا بسم اللہ، اٹھ، جوتے پہن اور سلام کر کے چلتا بن۔ حمال نے کہا خدا کی قسم، میری روح کا نکل جانا آسان تر ہے بنسبت اس کے کہ میں تم لوگوں کے پاس سے جاؤں۔ آؤ ہم اس رات کو کل صبح سے ملا دیں، پھر ہم سب اپنی اپنی راہ لیں گے۔ سامان لانے والی نے کہا اسے آج یہیں ہمارے ساتھ سونے دو تاکہ ہم کچھ دیر اور اس کے ساتھ رہ لیں، ایسے شخص کے ساتھ دوبارہ ملنے تک کون جیتا ہے؟ اس کی بہنوں نے کہا ایک شرط کے ساتھ تو یہاں رہ سکتا ہے، یہ کہ تو ہماری ہر بات مانے اور اگر کوئی بات دیکھے بھی تو اس کا سبب نہ پوچھے۔ حمال نے کہا بہت خوب۔ انہوں نے کہا اٹھ اور دروازے پر جو کتبہ لگا ہے اسے پڑھ۔ حمال اٹھا اور اس نے دیکھا کہ دروازے پر سنہرے الفاظ میں لکھا ہے جو شخص ایسی بات کرے گا جس سے اسے کوئی تعلق نہیں تو وہ منہ کی کھائے گا۔ حمال نے کہا میں تمہیں اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ میں ایسی کوئی بات نہ کروں گا جس سے میرا کوئی تعلق نہ ہو۔ سامان لانے والی اٹھی اور سب کے لیے کھانا لائی۔ انہوں نے کھانا کھایا، پھر شرابیں پی پی کر اپنے اپنے معشوقوں کا ذکر کرنے لگے۔ پھر وہ وہاں سے اٹھ کر دوسری جگہ گئی، وہاں تازہ پھل کھائے اور شرابیں پی۔ ابھی انہیں کھانے پینے اور شراب نوشی، ہنسی مذاق، اٹکھیلیوں میں ایک پہر سے زیادہ نہ گزرا ہوگا کہ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز سنی۔ ایک لڑکی اطمینان سے اٹھ کر دروازے پر گئی اور واپس آ کر کہا آج رات واقعی ہماری خوش وقتی مکمل ہو جائے گی۔ سبب دریافت کرنے پر وہ بولی دروازے پر 3 ایرانی قلندر کھڑے ہیں جن کی داڑیاں اور سر بھوے منڈی ہوئی ہیں، تینوں بائیں آنکھ سے کانے ہیں۔ یہ بڑا عجیب اتفاق ہے، وہ سفر کرتے کرتے ابھی یہاں پہنچے ہیں۔ ان کی صورت سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مسافر ہیں اور آج پہلی بار ہمارے شہر میں داخل ہوئے ہیں۔ ہمارا دروازہ کھٹکھٹانے کی وجہ یہ کہ انہیں کوئی جگہ رات بسر کرنے کے لیے نہ ملی تو انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ شاید اس ڈیوڑی کا مالک ہمیں اپنے استبل یا کسی غیر آباد گھر کی کنجی دے دے اور ہم وہاں رات گزار سکیں۔ اے بہنوں، ان میں سے ہر ایک کی شکل و صورت مضحکہ خیز ہے۔ لڑکی لگاتار ان کی سفارش کرتی رہی، یہاں تک کہ بہنوں نے کہا اچھا انہیں اندر بلا لا، مگر ان سے شرط کر لینا کہ وہ کوئی ایسی بات نہ پوچھے جس سے انہیں تعلق نہ ہو، ورنہ منہ کی کھائیں گے۔ لڑکی خوش ہو کر چلی گئی اور تینوں قلندروں کو لے آئی۔ انہوں نے آ کر سلام کیا اور ٹھٹک گئے۔ لڑکیاں اٹھ کھڑی ہوئیں اور ان کا خیر مقدم کیا۔ قلندروں نے دیکھا کیا خوبصورت محل ہے، صاف ستھری جگہ، چاروں طرف پھول بتیوں سے آراستہ ہے، موم بتیاں جل رہی ہیں اور خوشبوئیں نکل رہی ہیں، میوے اور شراب رکھی ہیں۔ تینوں لڑکیاں بے انتہا خوبصورت ہیں۔ تینوں بولے واللہ بہت خوب۔ اب وہ حمال کی طرف متوجہ ہوئے تو دیکھا کہ وہ مزے میں ہے، نشے کی وجہ سے اس کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ گئے ہیں۔ اسے دیکھ کر انہیں خیال ہوا کہ وہ بھی گھر والوں میں سے ہے۔ وہ کہنے لگے کہ وہ بھی ہماری طرح قلندر ہے، خواہ وہ پردیسی ہو یا عرب۔ جب حمال نے باتیں سنی تو وہ اٹھا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ان کی طرف دیکھنے لگا اور کہا بیٹھ جاؤ اور فضول باتیں مت کرو۔ کیا تم نے دروازے پر کتبہ نہیں پڑھا؟ تم جیسے فقیروں کے لیے شاعر نہیں کہ ہمارے اوپر زبانیں کھولیں۔ انہوں نے کہا ہم خدا سے معافی مانگتے ہیں اور تیرے آگے سر جھکاتے ہیں۔ لڑکی ہنس پڑی۔ انہوں نے اٹھ کر قلندروں اور حمال کے درمیان صلح کرا دی اور قلندروں کے سامنے کھانا پیش کیا۔ کھانے کے بعد شراب پینے بیٹھ گئے سب۔ دروازہ کھولنے والی شراب پلا رہی تھی۔ شراب کا دور چل رہا تھا کہ حمال نے قلندروں سے کہا اگر تمہیں کوئی کہانی یا عجیب و غریب قصہ معلوم ہو تو سناؤ۔ اس پر انہیں جوش آ گیا۔ انہوں نے کہا باجے منگواؤ۔ دروازہ کھولنے والی لڑکی اٹھی اور ایرانی ڈھولک اور سارنگی لے آئی۔ قلندر اٹھے اور باجوں کو ملایا، ایک نے ڈھولک لی، دوسرے نے سارنگی، پھر وہ اسے بجانے لگے۔ لڑکیوں نے اتنی تعریف کی کہ ان کا دماغ عرش پر پہنچ گیا۔ یہی ہو رہا تھا کہ پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولنے والی اٹھی کہ دروازے پر جا کر دیکھے کہ کون ہے۔ شہرزاد نے کہا بادشاہ سلامت۔ دروازہ کھٹکھٹانے کی وجہ یہ تھی کہ خلیفہ ہارون رشید اور اس کا وزیر جعفر اور جلاد مسرور اس رات تفریح کرنے اور شہر کا حال چال دیکھنے نکلے تھے۔ خلیفہ کا دستور تھا کہ وہ سوداگر کا بھیس بدل کر نکلتا تھا۔ جب وہ اس رات نکلے اور شہر کا چکر لگایا، اس ڈیوڑی کے پاس پہنچے تو انہوں نے باجے اور گانے کی آواز سنی۔ خلیفہ نے جعفر سے کہا میرا جی چاہتا کہ اس ڈیوڑی میں چل کر گانا سنیں اور گھر والوں کو دیکھیں۔ جعفر نے کہا امیر المومنین، یہ لوگ نشے میں ہیں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں ان سے ہمیں تکلیف نہ پہنچے۔ خلیفہ نے کہا ہمیں اندر ضرور چلنا چاہیے اور میں چاہتا ہوں کہ تو اندر چلنے کی کوئی تدبیر نکال۔ جعفر نے آگے بڑھ کر دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھولنے والی نے آ کر دروازہ کھولا۔ جعفر آگے بڑھا اور بولا اے بی بی، ہم لوگ تبریہ کے سوداگر ہیں، بغداد میں آئے ہوئے ہمیں صرف 10 دن ہوئے ہیں، ہم اپنا سب سامان بیچ چکے ہیں اور سوداگروں کی سرائے میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ آج رات ایک سوداگر نے ہماری دعوت کی تھی، ہم وہاں گئے اور اس نے کھانا پیش کیا۔ ہم نے کھانا کھایا اور ایک پہر تک شراب نوشی میں مشغول رکھ کر اس نے ہمیں رخصت کیا۔ ہم پردیسی تو ہیں ہی، رات کے وقت اپنی سرائے کا راستہ بھول گئے۔ اب تم لوگوں کی مہربانی سے امید ہے کہ تم ہمیں آج رات اپنے یہاں بسر کرنے دو گی، خدا تمہیں اس کا اجر دے گا۔ دروازہ کھولنے والی نے دیکھا کہ ان کا حلیہ سوداگروں کا سا ہے اور ان کے چہرے شاندار ہیں۔
وہ اپنی بہنوں کے پاس گئی اور سارا حال کہہ سنایا۔ لڑکیوں کو رحم آیا اور کہنے لگی ان کو اندر بلا لا۔ وہ لڑکی واپس گئی اور ان کے لیے دروازہ کھول دیا۔ خلیفہ، جعفر اور مسرور اندر آئے۔ جب لڑکیوں نے انہیں دیکھا تو وہ کھڑی ہو گئی اور ان کو بٹھلایا، ان کی خاطر توازو کی، انہیں مرحبا کہا، پھر بولی تمہیں ہم سے ایک شرط کرنی پڑے گی۔ وہ کیا؟ جس بات سے تمہیں تعلق نہ ہو اسے پوچھنا مت، ورنہ گالیاں سنو گے۔ خلیفہ نے کہا بہت خوب۔ اب لڑکیاں شراب نوشی کے لیے بیٹھ گئیں۔ خلیفہ نے تینوں قلندروں کی طرف نظر اٹھائی اور یہ دیکھ کر اسے سخت حیرانی ہوئی کہ وہ تینوں کے تینوں بائیں آنکھ سے کانے ہیں۔ لڑکیوں کا حسن و جمال دیکھ کر وہ سخت متحیر تھا۔ لڑکیوں نے شراب نوشی اور بات چیت شروع کر دی اور خلیفہ سے کہا پی۔ وہ بولا میں حج کے لیے جانے والا ہوں۔ یہ سن کر دروازہ کھولنے والی اٹھی اور ایک زردوزی کا دسترخوان لا کر بچھا دیا۔ اس پر چینی کا پیالہ رکھ کر اس میں مشک کا عرق، 1 چمچ برف اور مصری ڈال دی۔ خلیفہ نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اپنے دل میں کہا واللہ میں اس کی بھلائی کا بدلہ پرسوں ضرور دوں گا۔ اب وہ شراب نوشی میں مشغول ہو گئے۔ جب نشہ چڑھنے لگا تو بڑی لڑکی اٹھی، آداب بجا لائی اور سامان لانے والی لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر بولی بہن اٹھ تاکہ ہم اپنا قرض ادا کریں۔ اس نے کہا بہت خوب۔ یہ کہہ کر دروازہ کھولنے والی اٹھ کھڑی ہوئی، کمرے کو صاف ستھرا کیا اور قلندروں کو لے جا کر محل کے کنارے ایک دیوان پر اور خلیفہ، جعفر، مسرور کو دوسرے کنارے دوسرے دیوان پر بٹھا کر آئی اور حمال سے چلا کر کہا اے بے غیرت، تجھے کیا ہو گیا؟ تو کوئی اجنبی شخص تو نہیں، تو گھر والوں میں سے ہے۔ حمال کمر کس کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا تو کیا چاہتی ہے؟ اس نے کہا اپنی جگہ پر ٹھہرا رہے۔ اب سامان لانے والی لڑکی اٹھی اور کمرے کے بیچ ایک کرسی ڈالی، ایک کوٹری کھول کر حمال سے کہا ادھر آ، میری مدد کر۔ حمال نے دیکھا 2 کتیاں زنجیر میں بندھی ہیں۔ لڑکی نے کہا انہیں لے کر چل۔ حمال انہیں کمرے کے بیچ میں لے کر آیا۔ اب مکان کی مالکہ اٹھی اور آستینے چڑھا کر ہاتھ میں کوڑا لیا اور حمال سے کہا ایک کتیا کو یہاں لا۔ وہ زنجیر کھینچ کر اسے لایا۔ کتیا روتی اور لڑکی کی طرف دیکھ کر اپنا سر ہلاتی جاتی۔ لڑکی نے اسے کوڑے مارنے شروع کیے۔ کتیا چلانے لگی۔ اس نے اتنے کوڑے مارے کہ اس کی کلائیاں تھک گئیں۔ اب اس نے کوڑا پھینک کر کتیا کو سینے سے لگایا اور اس کے آنسو اپنے ہاتھ سے پہنچے اور اسے بوسے دینے لگی۔ پھر حمال سے بولی اسے لے جا اور دوسری کتیا کو لا۔ جب دوسری کتیا کو لایا گیا تو اس لڑکی نے اس کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جو پہلی والی کے ساتھ کیا تھا۔ اس پر خلیفہ کا دل کوڑا اور اسے سخت پریشانی ہوئی۔ اس کا صبر ہاتھ سے جاتا رہا۔ اسے ان کتیوں کا حال جاننے کا اشتیاق پیدا ہوا۔ اس نے جعفر کی طرف اشارہ کیا۔ جعفر نے اس کی طرف متوجہ ہو کر اشارے سے جواب دیا کہ چپ رہیے۔ اب اس لڑکی نے دروازہ کھولنے والی کی طرف متوجہ ہو کر کہا اٹھ اور اپنا فرض ادا کر۔ وہ بولی بہت خوب۔ وہ لڑکی تخت کے اوپر گئی جو صنوبر کی لکڑی کا بنا ہوا تھا، جس میں سونے چاندی کے پترے لگے تھے، اور دروازہ کھولنے والی اور سامان لانے والی سے کہا اب تمہاری باری ہے۔ وہ دونوں اٹھی اور تخت کے پہلو میں کرسیوں پر بیٹھ گئی۔ سامان لانے والی ایک کوٹری میں گئی اور وہاں سے اطلس کا ایک تھیلا لے آئی جس میں ہری جھالر اور 2 سونے کے پھندے لگے تھے۔ مالکہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے تھیلا کھولا اور اس میں سے ایک سارنگی نکالی، اس کے تار ملائے، کھوٹیاں کسی اور اسے خوب ٹھیک کر کے گانے بجانے لگی۔ جب مالکہ نے اس کا گانا سنا تو اس کے دل سے ایک سردار نکلی۔ اس نے اپنا گریبان پھاڑ ڈالا اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ خلیفہ نے دیکھا کہ اس کے بدن پر چھڑی اور کوڑے مارنے کے نشان ہیں۔ وہ سخت حیران ہوا۔ اب دروازہ کھولنے والی اٹھی اور اس پر پانی کا چھینٹا دیا، عمدہ پوشاک لا کر اسے پہنائی۔ سب لوگوں نے جب یہ ماجرا دیکھا تو ان کو سخت پریشانی ہوئی اور ان میں سے کسی کو اس قصے کی خبر نہ تھی۔ خلیفہ نے جعفر سے کہا اس لڑکی اور اس کی حالت اور کوڑے کے نشان دیکھ تو صحیح۔ جب تک مجھے سارا واقعہ اس لڑکی اور دونوں کتیوں کا حال معلوم نہ ہو جائے میں چپ نہیں بیٹھ سکتا۔ جعفر نے کہا اے میرے آقا، انہوں نے ہمارے سامنے شرط رکھی ہے کہ جس بات سے ہمیں تعلق نہ ہو اس پر زبان نہ کھولے ورنہ منہ کی کھائیں گے۔ اب اس لڑکی نے سامان لانے والی لڑکی سے کہا بہن قریب اور اپنا فرض ادا کر۔ ضرور۔ لڑکی نے سارنگی لے کر اپنے سینے سے ٹیک لی اور گانے بجانے لگی۔ جو ہی مالکہ نے دوسرا گیت سنا تو چلا کر کہنے لگی واللہ کیا خوب کہا ہے، اور پہلے کی طرح دونوں ہاتھوں سے اپنے کپڑے پھاڑنے لگی اور بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ سامان لانے والی اٹھی، اس پر پانی کا چھڑکاؤ کیا اور دوسرے کپڑے پہنائے۔ اب وہ اٹھ بیٹھی اور اپنی بہن سے کہنے لگی اور سنا اور میرا قرض پورا پورا ادا کر۔ یہ سنتے سامان لانے والی لڑکی نے پھر سارنگی اٹھائی اور گانے لگی۔ لڑکی تیسری بار بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ قلندروں نے کہا کاش ہم اس گھر میں نہ آئے ہوتے اور باہر گھوڑے پر سو رہتے، اس جگہ ٹھہرنے سے ہمارا دل پاش پاش ہو رہا ہے۔ خلیفہ ان کی طرف مخاطب ہو کر بولا یہ کیوں؟ انہوں نے کہا یہ باتیں دیکھ کر ہمارے دل پر چوٹ لگتی ہے۔ خلیفہ نے کہا تو کیا تم اس گھر کے رہنے والے نہیں ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ آج سے پہلے ہم نے کبھی اس مکان کی شکل بھی نہیں دیکھی۔
خلیفہ کو تعجب ہوا۔ اس نے کہا شاید وہ شخص جو تمہارے پاس بیٹھا ہے ان کے بارے میں کچھ جانتا ہو۔ اس نے حمال کو اشارے سے بلا کر پوچھا۔ حمال نے کہا واللہ ہم سب ایک ہی محبت کے مارے ہوئے ہیں۔ میں بغداد ہی میں پلا بڑھا ہوں، لیکن آج سے پہلے کبھی اس مکان میں نہیں آیا اور میرا اس جگہ ٹھہرنے کا ماجرا عجیب و غریب ہے۔ انہوں نے کہا ہم تو یہ سمجھے تھے کہ تو بھی انہی میں سے ہے، مگر اب معلوم ہوا کہ تو ہماری طرح ہی ہے۔ خلیفہ نے کہا دیکھو ہم 7 مرد ہیں اور یہ محض 3 عورتیں، اور ان کے ساتھ چوتھا کوئی شخص نہیں۔ آؤ ان کا حال دریافت کریں، اگر وہ خوشی سے نہ بتائیں تو انہیں مجبوراً بتانا پڑے گا۔ اس پر سب متفق ہو گئے، لیکن جعفر نے کہا یہ کوئی رائے نہیں، انہیں چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ ہم ان کے مہمان ہیں اور انہوں نے ہمارے سامنے ایک ہی شرط پیش کی ہے اور تم سب جانتے ہو کہ ہم اس شرط کو مان چکے ہیں۔ بہتر ہے کہ ہم زبان نہ کھولیں، تھوڑی سی رات باقی رہ گئی ہے، اس کے بعد ہم اپنی اپنی راہ چلتے ہوں گے۔ پھر اس نے خلیفہ کی طرف اشارہ کر کے کہا 1 پہر سے زیادہ رات باقی نہیں، ہم ان کو کل آپ کے سامنے پیش کر دیں گے اور آپ ان سے سارا قصہ سن لیجیے گا۔ خلیفہ نے سر اٹھایا اور ناراض ہو کر ڈانٹنے لگا اب مجھ سے زیادہ صبر نہیں ہو سکتا۔ قلندروں کو بلا کر کہا کہ وہ ان سے پوچھیں۔ جعفر نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب سب میں یہ بحث ہونے لگی کہ پہلے ان سے کون پوچھے۔ فیصلہ آ کر حمال پر ٹھہرا۔ حمال اٹھا اور مالکہ سے کہا اے میری آقا، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تو ان سے کتیوں کا حال بیان کرے، اور یہ کہ تو نے انہیں کیوں مارا اور پھر کیوں رونے لگی اور انہیں بوسہ دینے لگی، اور اپنی بہنوں اور اپنی چھڑیوں سے مارے جانے کا قصہ بیان کر۔ بس سب یہی چاہتے ہیں۔ مالکہ نے مہمانوں سے پوچھا کیا اس کا کہنا صحیح ہے؟ سب نے کہا ہاں، مگر جعفر چپ رہا۔ لڑکی نے کہا اے مہمانوں، تم نے مجھے سخت اذیت دی، کیونکہ جب تم آئے تھے تو تم نے ہم سے یہ شرط کر لی تھی کہ جو کوئی ایسی بات پوچھے گا جس سے اس کا کوئی تعلق نہیں تو وہ کھری کھری سنے گا۔ کیا یہ کافی نہ تھا کہ ہم نے تمہیں اپنے گھر میں پناہ دی اور کھانا کھلایا؟ لیکن نہیں، یہ تمہاری خطا نہیں، خطا اس کی ہے جو تمہیں ہمارے پاس لائی۔ یہ کہہ کر اس نے آستین چڑھائی اور 3 بار زمین پر ہاتھ مارا اور کہا جلد آؤ۔ اب ایک کوٹری کا دروازہ کھلا، اس میں سے 7 غلام شمشیر بدست نکل آئے۔ لڑکی نے کہا ان فضول گویوں کا کندھے سے کندھا ملا کر باندھ دو۔ انہوں نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور کہا تو کیا حکم دیتی ہے کہ ہم ان کی گردنیں اڑا دیں؟ لڑکی نے کہا ذرا ٹھہر جاؤ، پہلے میں ان کے حالات دریافت کر لوں۔ حمال نے کہا اے بی بی، خدا سے ڈرو، دوسروں کے گناہ مجھ پر مت مارو، سوائے میرے سب نے غلطی کی ہے اور گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں۔ خدا کی قسم اگر یہ قلندر نہ آتے تو ہماری رات کیسی اچھی گزرتی، اگر یہ آباد شہر میں داخل ہو تو وہ بھی ویران ہو جائے۔ جب حمال یہ کہہ چکا تو لڑکی ہنسنے لگی۔ اب شہرزاد کو صبح ہوتی نظر آئی، اس نے وہ کہانی بند کر دی۔